أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الجهاد کلمات حق عند سلطان جابر افضل جہاد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمات حق عند سلطان جابر، جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کا اعلان کرنا، کلمہ حق کہنا جابر حکمران کے سامنے، یہ افضل جہاد ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں طلاق المکرہ لیس بجائز، طلاق جائز کاموں میں سے جائز کام ہے، لیکن اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک بن انس، من عرفنی جو جانتا ہے، فقد عرفنی پس تحقیق جو نہیں جانتا وہ بھی جان لے، ومن لم یعرفنی فانا مالک بن انس، کہ میں انس کا بیٹا مالک ہوں، اور یہ فتویٰ دیتا ہوں طلاق المکرہ لیس بجائز، کہ طلاق مکروہ ہے، لیکن میں کہتا ہوں جائز ہے، مکروہ ہے۔ ہاتوا بکتاب اللہ او من سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کتاب لاؤ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لاؤ۔ یہ ہے امام مالک کا جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کا پکار کر کہنا۔ امام احمد بن حنبل قید بندی کی صحبتوں میں اذیتیں جھیلتے ہوئے، لیکن انہوں نے حکمران کے سامنے، جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کا اعلان کیا کہ طلاق ہے جائز لیکن مکروہ ہے، اللہ کو ناپسند ہے۔ اس لیے اگر مسلمان مرد اور خواتین عورت دونوں کے درمیان اگر کوئی معاملہ پیش آ جائے، آپ کو اس معاملے کو سلجھانا چاہیے، ان کی آپس میں صلح کروا دینی چاہیے، کیونکہ میاں بیوی کی صلح کے اندر بہت زیادہ خیر ہوتی ہے، اور شیطان خوش ہوتا ہے
جب میاں بیوی آپس کے اندر لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، یا ایک دوسرے کو طلاق دے دیتے ہیں، خلع کا معاملہ پیش آ جاتا ہے، تو اس پر شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں شیطان کو خوش نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی معاملہ بن جائے، میاں بیوی کے درمیان معاملات بن جائیں، لڑائی جھگڑا ہو جائے، تو ان کی آپس میں صلح کروا دینی چاہیے۔ شیطان کو ناراض کرنا چاہیے، اس کو غصہ دلانا چاہیے، اس کو جو ہے راضی نہیں کرنا، خوش نہیں کرنا شیطان کو، بلکہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے۔ ایک انسان شیطان اپنے چیلوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے سپاہیوں کو بھیجتا ہے، کوئی کسی کو بھیجتا ہے کسی معاملے کے لیے، کسی کو کسی کام کے لیے۔ ایک انسان سپارہ پڑھنے کے لیے مسلمان، چھوٹا سا بچہ جا رہا ہوتا ہے، شیطان جو اس کے چیلے آئے ہوتے ہیں وہ اس کو سپارے پڑھنے سے روک دیتا ہے، اور جا کے اپنے شیطان بڑے سردار کو کہتا ہے کہ میں نے آج فلاں شخص کے بیٹے کو مسجد سے آنے سے روک دیا، اور شیطان کہتا ہے کہ تو نے بڑا اچھا کام کیا، اس کو کہتا ہے کہ خوش ہو جا، تو نے اچھا کام کیا۔ دوسرا شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے فلاں آدمی کے درمیان لڑائی جھگڑا کرا دیا، وہ کہتا ہے تو نے بھی اچھا کام کیا۔ تیسرا اس کا شیطان ورکر، سپاہی، وہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے خاوند اور بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا کروا دیا، ان کی دونوں کی آپس کے اندر لڑائی ڈال دی ہے، اور وہ دونوں آپس کے اندر علیحدہ ہو گئے ہیں، وہ اپنے گھر کو چلا گیا ہے، وہ اپنے گھر کو چلی گئی ہے، وہ اپنے سسرال چلی گئی ہے۔ وہ اٹھتا ہے شیطان، اور اٹھ کے اپنے اس سپاہی کو، اس شیطان چیلے کو اپنے گلے لگا لیتا ہے، کہتا ہے تو نے سب سے زیادہ اچھا کام کیا ہے، خاوند اور بیوی کی لڑائی کروائی ہے، یہ تو نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ اس کو اپنے گلے لگا لیتا ہے اور اس کو مبارکباد پیش کرتا ہے۔ یعنی شیطان خوش ہوتا ہے، ابلیس خوش ہوتا ہے جب خاوند اور بیوی کی لڑائی ہو جاتی ہے۔ اس لڑائی پر آپس میں بڑا خوش ہوتا ہے، کیونکہ یہ دو خاندانوں کی لڑائی ہو جاتی ہے، دو خاندانوں کی ناراضگی بن جاتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی معاملہ بن جائے تو ہمیں اس کو صلح کروانی چاہیے آپس کے اندر، اور لڑائی جھگڑے کو ختم کروانا چاہیے۔ اس لیے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ آپس میں ہمیں صلح کروا دینی چاہیے، اور صلہ رحمی کرنی چاہیے، رشتہ داریوں کو ملانا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء